بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا نیا لیکچر شروع کرتا ہوں بلا تاخیر تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ جو میرا لیکچر آپ دیکھتے ہیں اس کی آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ عام فہم زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ گرامر جو ہوتی ہے یہ ذرا مشکل سبجیکٹ ہے، اور اس کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کتابوں سے تو بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ پریشانیاں اور کنفیوژنز آتی ہیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ میں جس انداز سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی جو کنفیوژن ہے، آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، کیونکہ سادہ اور آسان زبان میں، عام فہم زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ٹاپک جو ہیں وہ میرے الحمدللہ آپ نے جو پیچھے بھی دیکھے ہیں وہ بنیادی نوعیت کے ہیں۔ تو بلا تاخیر شروع کرتا ہوں۔ اسم کی اقسام آج ہے ہمارا جو اسم کی اقسام بلحاظ جنس۔ انتہائی آسان ٹاپک ہے لیکن اس میں مشکلات آتی ہیں۔ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں اس لیول میں بچوں کو یہ بڑی کچھ ایسی چیزیں ہیں اس میں وہ سمجھ نہیں آتی۔ انشاءاللہ اس کو آج بڑے غور سے آپ نے سمجھنا ہے اور سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام عموماً ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ 2 اقسام ہیں، اور ہیں بھی 2 ہی، کہ ایک ہے مذکر اور ایک ہے مؤنث۔ لیکن آگے جا کے آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ مذکر اور مؤنث 2 طریقوں سے ہیں۔ غلطیاں کہاں کی جاتی ہیں، اور بہت ساری باتیں بچوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے، اور 9ویں سے 12ویں تک یہ ٹاپک جو ہے وہ عموماً آپ کے سلیبس میں بھی موجود ہے۔ اچھا جی، مذکر ہم کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے 2 جوڑے بنائے ہیں، ایک مذکر ہے، ایک نر ہے، ایک اور مادہ ہے۔ نر کو ہم کہہ دیتے ہیں مذکر اور مادہ کو ہم کہہ دیتے ہیں مؤنث۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے، لڑکا لڑکی، ماں باپ، بکرا بکری، اچھا جی، پھر مرغا مرغی، بندر بندریا، یہ سارے مذکر اور مؤنث ہیں۔ انہیں ہم کہتے ہیں حقیقی مذکر مؤنث۔ ذہن نشین کر لیں، یہ جو میں نے بیان کیے ہیں یہ ہیں حقیقی مذکر اور مؤنث۔ غلطی کہاں کی جاتی ہے؟ ایک ہوتے ہیں مجازی یا غیر حقیقی مذکر مؤنث، غیر حقیقی یا مجازی مذکر مؤنث۔ کون سے ہیں غیر حقیقی یا مجازی مذکر مؤنث؟ کون سے ہیں؟ دیکھیں، ہر زبان میں جتنی بھی لینگویجز ہیں اس میں کچھ باتیں اہل زبان مذکر بولتے ہیں، کچھ بولتے ہیں مؤنث۔ اسی طرح اردو زبان ہے، اردو زبان میں بہت سارے الفاظ مذکر بولے جاتے ہیں اور بہت سارے مؤنث بولے جاتے ہیں۔ مثلا میں اگر ایک لفظ لکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں بادل۔ اب دیکھنا یہ ہے اہل زبان نے ہمیں اس لفظ کو مذکر کہا ہے یا مؤنث کہا ہے۔ بادل آ گئے، بادل آ گیا، بادل کا ٹکڑا چھا گیا، کیا بنا جی؟ بادل جو ہے وہ مذکر۔ بات وہی ہے، بات وہی ہے۔ میں لکھ دیتا ہوں گھٹا،
یہ بھی بادلوں سے ہی گری ہوئی ہوتی ہے. گھٹا. اہل زبان نے اس لفظ کو مؤنث کہا ہے. گھٹا آ گئی، گھٹا چھا گئی. مزید میں کہتا ہوں مکان. مذکر کہا ہے اہل زبان نے. مکان، میرا مکان. کبھی نہیں کسی نے کہا کہ میری مکان، میرا مکان. بات یہی ہے، رہنے کی جگہ ہے، اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، مکان ہے. لیکن میں کہتا ہوں کوٹھی. یہ بھی رہنے کی جگہ ہے. اہل زبان نے اس لفظ کو مؤنث کہہ دیا. میری کوٹھی، اسلم کی کوٹھی، امجد کی کوٹھی، بڑی خوبصورت کوٹھی. یہ بات وہی ہے، مکان کہیں کوٹھی کہیں، لیکن اس لفظ کو مؤنث کہا، اس لفظ کو مذکر کہا. اچھا، بات وہی، بنگلہ. بات وہی، حویلی. بنگلہ مذکر، اس کا بنگلہ، اسلم کا بنگلہ بڑا خوبصورت ہے. لیکن حویلی مؤنث میں آ گیا. اسلم کی حویلی، امجد کی حویلی. یعنی یہ چیزیں غیر حقیقی اور مجازی مذکر مؤنث میں آتی ہیں کہ اہل زبان نے جو الفاظ مذکر کہہ دیے اس کو ہم نے مذکر کہنا ہے، جن کو انہوں نے مؤنث کہا ان کو مؤنث کہنا ہے. کار ہے لفظ، ہے تو یہ کار انگلش زبان کا لفظ لیکن ہماری اردو زبان میں آ گیا. کار ہے، اس کو ہم مذکر کہیں گے، مؤنث کہیں گے. اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اس طرح گاڑی ہے، گاڑی کو بھی ہم مؤنث کہیں گے. اہل زبان نے چونکہ ہمیں یہ دے دیا ہے کہ اس کو ہم نے مؤنث کہنا ہے. میری کار کہنا ہے، میری گاڑی کہنا ہے، تو ہم نے اس کو مؤنث ہی کہنا ہے، کبھی مذکر نہیں کہیں گے. اس طرح کے بہت سارے الفاظ آپ کے سلیبس میں موجود ہیں 9 سے لے کر 2nd ایئر تک. ان کو آپ نے دیکھنا ہے، سرچ کرنی ہے، ڈھونڈنا ہے کہ کون سے الفاظ اہل زبان نے مذکر کہے ہیں اور کون سے مؤنث کہے ہیں، اور اسی اعتبار سے ان کے فقرات بھی جو ہیں وہ تذکیر و تانیث واضح کر کے فقرات بنائے جاتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بڑا اہم ثابت ہوگا. وما علینا الا البلاغ.